تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ نفلیم کیا تھے؟ عبرانی اور دیگر روایات، ہنوک کی کتاب اور دیگر غیر بائبلی تحاریر کے مطابق وہ دیو قامت سرماؤں کی نسل تھے جنہوں نے نہایت برے کام کیے۔ ممکن ہے ان کا بڑا قد اور زور شیطانی ڈی این اے کے ساتھ انسانی جینیات کی آمیزش کا نتیجہ ہو۔ فلم سٹار رسل کرو 9 کی فلم کے مطابق نیفیلیم گرائے گئے فرشتے تھے جنہیں غاروں میں قید کیا گیا تھا۔ ان کے بارے میں براہ راست جو کچھ بائبل کہتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ قدیم زمانہ کے سرما اور نامور مرد ہیں۔ نیفیلیم خلائی مخلوقات، فرشتے، پہرے دار یا غاروں میں رہنے والے دیو نہیں تھے۔ وہ فرشتوں اور آدمیوں کی بیٹیوں کے جنسی ملاپ سے پیدا ہونے والے حقیقی جسمانی وجود رکھنے والے مرد تھے، جبکہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کے مطابق جو حق ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایماندار اور عزت والے بندے ہیں جو اس کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے، ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہیں، ان کے جسم نورانی ہیں، وہ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ قدرت یعنی طاقت دی ہے کہ وہ جو شکل چاہیں اختیار کر لیں۔ وہ جداگانہ کاموں پر مقرر ہیں، بعض جنت پر، بعض دوزخ پر، بعض آدمیوں کے اعمال لکھنے پر اور بعض روزی پہنچانے پر، بعض پانی برسانے پر اور بعض ماں کے پیٹ میں بچہ کی صورت بنانے پر، بعض آدمیوں کی حفاظت پر، بعض روح قبض کرنے پر، بعض قبر میں سوال کرنے پر، بعض عذاب پر اور بعض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مسلمانوں کے درود و سلام بھیجنے پر، بعض انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لانے پر۔ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت عطا فرمائی ہے، وہ ایسے کام کر سکتے ہیں جسے لاکھوں آدمی مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بڑے طوفان کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ نیفیلیم تھے۔ خدا کا کلام نیفیلیم کے ذکر کے فوراً بعد فرماتا ہے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے۔ بائبل کے مطابق نیفیلیم ہی وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح علیہ السلام میں غرق کر دیا تھا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ طوفان نوح علیہ السلام میں غرق ہونے والے لوگ عام انسان ہی تھے جو حد سے زیادہ سرکشی کرنے والے تھے۔ قرآن مجید انسانیت کے واسطے ماضی، حال اور مستقبل کا آئینہ دار ہے جس میں نصیحت آمیز اور عبرت انگیز واقعات موجود ہیں۔ قرآن کریم ہمیں تنبیہ کرتا ہے کہ روئے زمین پر وہ قومیں نشان عبرت بنا دی گئی ہیں جنہوں نے فطرت کے متعین اصولوں کا انکار کر کے اللہ پاک کے منتخب نمائندوں، رسولوں اور انبیاء کرام سے بغاوت کی۔ یہ قومیں مال و دولت، عزت و ثروت، سلطنت و حکومت، شان و شوکت، طاقت و قوت میں اپنی مثال آپ تھیں۔ ان جیسی قومیں دنیا میں کبھی وجود میں نہیں آئی تھیں، مگر جب انہوں نے نظام قدرت کے خلاف بغاوت کر کے شہوانی اور نفسانی خواہشات کی پیروی کو اپنا نصب العین بنایا تو وہ قومیں ایسا نشان عبرت بنا دی گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی ان کی داستان عبرت سنائی، تاکہ آنے والی نسلیں اپنی کامیابی کی منزلیں تلاش کرنے سے قبل ایک نظر ماضی کے ان صفحات عالم پر بھی ڈال لیں کہ کہیں تم بھی عزت کی معراج ان اشیاء کو نہ سمجھ لو جیسے ماضی کی برباد قوم نے سمجھا تھا۔ پھر ان کے ہاتھ سوائے ناکامی و نامرادی کے کچھ بھی نہ آیا۔ حکومت کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ہی تمام کامیابیوں کا منبع ہے، وہ فرعون، نمرود، شداد، چنگیز، ہلاکو اور سکندر اعظم کے انجام کو بھی دیکھ لیں کہ ان جیسی طاقتور حکومتیں آج تک کسی کو میسر نہ آ سکیں، تو کیا وہ حکمران کامیاب ہو گئے تھے؟ فرعون سے اللہ نے نہ تو اس کی حکومت چھینی اور نہ ہی اس کی فوج۔ تمام طاقتیں ہونے کے باوجود اللہ نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ دیکھ لو، اگر فرعون کو فوجوں اور نہ ختم ہونے والے لشکروں پر گھمنڈ تھا تو یہ سب مل کر بھی اسے غرق ہونے سے نہیں بچا سکے۔ وہ خود کو نہ بچا سکی تو فرعون کو کیا بچاتی؟ بے شک فرعون کے انجام میں لوگوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ حکومت حصول عزت کا ذریعہ بھی نہیں۔ دیکھ لو نمرود کو کہ تخت نشین ہے اور ملک گیری کرنے والی سپاہ بھی اسلحوں سے لیس ہاتھ کھڑی ہے، مگر نمرود کے ایمان میں کسی کو بھی اس وقت تک داخلے کی اجازت نہیں ہے جب تک آنے والا نمرود کے سر پر زوردار ایک جوتا نہ مار دے۔ بتاؤ اسے کون عزت کہے گا؟ کیا یہ عزت ہے؟ خالق کائنات تمام طاقتوں اور عزتوں کا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر غور کیجئے کہ نمرود کو اس کی فوجوں کے سامنے سر پر جوتے لگائے جا رہے ہیں اور فوج مارنے والے کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے سلطنت دے کر بھی ذلیل کر دے۔ ملک گیری کی خاطر حرص و ہوس کے پتلوں نے لاکھوں انسانوں کو تہ طیق کیا، مگر کیا اس کے بعد وہ خود کو موت سے بچا سکا؟ دنیا نے انہیں عبرتناک انجام سے دوچار ہوتا ہوا نہیں دیکھا؟
یزید کو دیکھیے کہ جس نے حکومت کی خاطر کائنات کا افضل ترین خون بہایا اور حکومت حاصل کر لی، 4 سال بھی حکومت نہ کی، اسے بھی موت کی خوفناک وادی میں اترنا ہی پڑا۔ صفحات عالم پر جن حکومتوں کی دہشت و ہیبت کا راج تھا، آج ان کا دور دور تک نام و نشان نہیں ملتا۔ آج ان پر کوئی رونے والا بھی موجود نہیں، ان کی قبروں کے نشان تک مٹ گئے، بلکہ زمانے نے ان ظالموں سے ایسا انتقام لیا کہ ان کے حسین و جمیل جسم مٹی کھا گئی، پھر ہواؤں نے ان کے جسم خوردہ مٹی فضاؤں میں اڑا دی، اور یوں ان کی ہستیاں کائنات میں ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دی گئیں کہ ہم سے زیادہ طاقتور کا نعرہ لگانے والوں کا یہی انجام ہوا کرتا ہے۔ جن لوگوں نے مال و دولت، اقتدار اور عہدوں کو طاقت اور کامیابی سمجھا، ان کے ذام میں اللہ کو بھول گئے اور رسولوں سے بغاوت کی، ان کا مال و زر انہیں اللہ کی پکڑ سے اور موت کے آئینی شکنجے سے نہ بچا سکا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اپنی تجارتی اور اقتصادی حیثیت پر بڑا نازاں تھی، چنانچہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے اموال میں اس طرح کا طرز عمل اپنائیں جس طرح تم چاہتے ہو؟ تم تو بڑے بھلے آدمی ہو، اے شعیب جاؤ تم اپنا کام کرو اور ہمارے تجارتی معاملات میں دخل اندازی نہ کرو۔ ان کی قوم کا سچی تعلیمات کے مقابلے میں باغیانہ جواب تھا۔ پھر اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا اور قوم شعیب علیہ السلام 3 طرح کے عذابوں کا شکار ہو کر دنیا سے مٹ گئی۔ اس وقت جب وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو چکی تھی، تجارتی منڈیاں اور ان کے مال و زور سے بھرے شہر انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے۔ یہ قوم سبا تھی جسے اپنی زراعت پر بڑا فخر تھا۔ دائیں بائیں تحت نگاہ ان کے باغات کا ایک وسیع جال بچھا ہوا تھا، پانی سے بھرے ہوئے ڈیم، شہر میں ہر طرف امن و سکون، اور وہ قوم پروردگار کی مہربانیوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اللہ کے رسولوں نے ان سے کہا کہ اللہ کی نعمتوں میں سے کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو، مگر انہوں نے سرکشی کا راستہ اپنایا اور نبیوں پر غرانے لگے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ، تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ پاک نے ان کی بھرپور اور پرلطف زندگیاں موت سے بدل دیں، اور ایک رات جب یہ قوم آنے والے عذاب سے بے خبر مطمئن سوئی ہوئی تھی، اچانک ان پر موت نے رقص شروع کیا، ڈیم کے دہانے ٹوٹ گئے اور پانی نے ساری قوم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اگلے روز وہاں زندگی کا نام و نشان مٹ چکا تھا، اور قوم عاد جنہیں اپنے طاقتور ہونے پر بڑا غرور تھا، ان کا بچہ 300 سال کے بعد جا کر عمر بلوغ تک پہنچتا تھا۔ ان کی عمریں ہزار ہزار سال ہوا کرتی تھی۔ اس پورے عرصے میں ان کے سر میں درد ہوتا تھا نہ بخار۔ زمین میں جمے ہوئے مضبوط کھجوروں کے درخت ایک ہاتھ مار کر اکھاڑ پھینکتے۔ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت کی ہوا نکالنے کا فیصلہ کیا۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ ہوا کا رخ قوم عاد کی طرف کر دیا جائے۔ چنانچہ 7 راتیں اور 8 روز تک قوم عاد پر تند و تیز ہوائیں چلیں۔ ان ہواؤں نے قوم عاد کے نافرمانوں، سرکشوں اور باغیوں کو زمین سے اٹھایا، فضاؤں میں اڑایا اور انہیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا دیا۔ ان کے سر الگ دھڑ الگ ہو گئے، ماتھے پھٹ گئے، بھیجے سر سے اور آنتیں پیٹ سے باہر آ گئی، گوشت ہڈیوں سے جدا ہوا اور وہ زمین پر ایسے ٹوٹ کر بکھر گئے جیسے کھجور کے تنے زمین پر گرے ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر ان سے کہو کہ طاقت پر غرور کرنے والوں، بتاؤ تمہاری طاقت کہاں چلی گئی؟ بے شک جس اللہ نے تمہارے جیسی قومیں بنائی ہیں وہی سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ طاقت کے نشے میں مست ہونے والوں کے لیے اس عبرتناک انجام میں بہت بڑا سبق ہے۔ یہ چند مثالیں ہیں، مگرنہ عبرت پانے والوں کے لیے ہر سو نمونے موجود ہیں۔ بس دنیا کے رنگ و بو نے بے شمار لوگوں کو اندھا کر دیا ہے۔ جو ہی یہ آنکھ بند ہوگی ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ گزشتہ قوموں کے واقعات کا اسی لیے قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے تاکہ لوگ ان کے انجام سے سبق حاصل کریں اور اللہ سے ڈریں۔ ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا؟ اور یہ تمام قومیں جو تباہ کی گئی تھیں اپنی سرکشی کی وجہ سے تباہ ہوئیں۔ یہ کسی فرشتے اور انسان کے ملاپ سے پیدا ہونے والی قومیں نہیں تھیں، بلکہ انسان ہی تھے جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا اور اس کے رسولوں کو جھٹلایا۔ اللہ پاک ہمیں اس دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی پائیدار زندگی کا یقین کامل نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔